بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں ایک ایسی عورت کا ذکر ہے جس نے حج کے موقع پر حجر اسود کا بوسہ لینا چاہا تو محمد بن سلمان نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ مکمل واقعہ جاننے کے لیے ہماری آج کی ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ آئیے اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر جنت سے 2 پتھر اتارے، جن میں سے ایک حجر اسود ہے اور دوسرا مقام ابراہیم پر نصب ہے۔ حجر اسود جنت کے یاقوتوں میں سے ایک ہے جسے سیدنا آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے اور تعمیر بیت اللہ کے وقت ایک گوشہ میں نصب فرمایا تھا۔ حجر اسود عربی زبان کے 2 الفاظ کا مجموعہ ہے۔ حجر عربی میں پتھر کو کہتے ہیں اور اسود سیاہ اور کالے رنگ کے لیے بولا جاتا ہے۔ حجر اسود وہ سیاہ پتھر ہے جو کعبہ کے جنوب مشرقی دیوار میں نصب ہے۔ اس وقت یہ 3 بڑے اور مختلف شکلوں کے کئی چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ یہ ٹکڑے اندازاً 2.5 فٹ قطر کے دائرے میں جڑے ہوئے ہیں، جن کے گرد چاندی کا گول چکر بنا ہوا ہے۔ جو مسلمان حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ طواف کرتے ہوئے ہر بار حجر اسود کا بوسہ دیں۔ اگر ہجوم زیادہ ہو تو ہاتھ کے اشارے سے بھی بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ حجر اسود کو ہاتھ لگانا، چومنا یا بوسہ دینا اور اس کے قریب جانا ہر مسلمان کے لیے باعث سعادت ہے۔ ہر سال رمضان میں یا محرم میں یا ذی الحج کے مہینے میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں زائرین حجر اسود کا بوسہ لینے کی خواہش کرتے ہیں۔ اور دوستو، اکثر یہاں رش کی وجہ سے بھگدڑ مچنے کی وجہ سے بہت سی خبریں بھی سامنے آئی ہیں، جس کی وجہ سے ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں اور خصوصاً حج کے مہینے میں یہ خدشہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ بیت اللہ کے ارد گرد چکر لگا کر طواف کرنے والا مسلمان دل سے اللہ کی تعظیم کرتا ہے۔ چنانچہ طواف کرنے والے کا پیدل چلنا، حجر اسود کا بوسہ دینا یا استلام کرنا، رکن یمانی کا استلام اور حجر اسود کی جانب اشارہ بھی اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ کی عبادت میں شامل ہے۔ ذکر کا عمومی معنی دیکھا جائے تو اللہ کی تمام تر عبادات اللہ کا ذکر ہیں۔ چنانچہ زبان سے ادا ہونے والی تکبیر، ذکر اور دعا وغیرہ کے متعلق تو واضح ہے کہ یہ اللہ کا ذکر ہے، جبکہ حجر اسود کا بوسہ دینا بھی عبادت ہے، اور وہ اس طرح کہ انسان اس سیاہ پتھر کو بوسہ صرف اس لیے دیتا ہے کہ یہ بھی اللہ کی بندگی اور تعظیم ہے۔ اسی طرح بوسہ دے کر انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع بھی کرتا ہے، جیسے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے کہ جس وقت انہوں نے حجر اسود کا بوسہ دیا تو فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تو نفع یا نقصان نہیں دے سکتا۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ پیارے دوستو، آپ کو بخوبی علم ہے کہ موجودہ دن ذی الحج کے چل رہے ہیں۔ کروڑوں لوگ اس وقت حج کے لیے رواں دواں ہیں، حج کی ادائیگی کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ ایسے میں شہزادہ محمد بن سلمان حج کے انتظامات دیکھنے گزشتہ روز حرم شریف پہنچے تو انہوں نے حجر اسود کا بوسہ لینے کی خواہش کی، جس کے لیے رش بہت زیادہ بڑھ گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں حج کے لیے آئی ایک خاتون بھی اس وقت حرم شریف میں موجود تھی، جو انتہائی بوڑھی تھی۔ وہ حج سے قبل عمرہ ادا کر رہی تھی اور طواف کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ گئی جہاں حجر اسود موجود ہے۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ بوسہ لینے کے لیے اس ہجوم کے اندر داخل نہ ہو پائے گی، کیونکہ اس وقت سعودی شہزادے محمد بن سلمان کی وجہ سے رش بہت زیادہ ہو چکا تھا، مگر وہ بزرگ خاتون حجر اسود کا بوسہ لینا چاہتی تھی، لیکن اس کو ڈر تھا کہ اگر وہ ہجوم کے اندر داخل ہوئی تو شدید زخمی ہو سکتی ہے یا پھر گر بھی سکتی ہے۔ لہٰذا اس خاتون نے اس بات پر اتفاق کیا کہ علماء کے بتائے ہوئے باقی طریقے یعنی دور سے ہاتھ سے اشارہ کر کے بوسہ لینا چاہا، جس سے استلام کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس طریقے پر مہر ثبت کی ہے کہ ہاتھ کے اشارے سے بھی حجر اسود کا بوسہ لیا جا سکتا ہے، اس صورت میں کہ جب حرم شریف میں بہت زیادہ رش ہو۔ اس خاتون نے بھی استلام کی نیت سے ہاتھ فضا میں بلند کیا۔ اس بزرگ خاتون کے ہاتھ میں ایک چھڑی بھی تھی جس کے سہارے وہ چل رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا تو لاشعوری طور پر ہاتھ میں پکڑی چھڑی بھی فضا میں بلند ہو گئی، جبکہ کچھ فاصلے پر سعودی شہزادے محمد بن سلمان اپنے سیکورٹی اہلکاروں کے ساتھ موجود تھے۔ سیکورٹی اہلکاروں نے سمجھا کہ شاید یہ بزرگ خاتون سعودی شہزادے پر حملہ کرنا چاہتی ہے، اس لیے اس نے یہ چھڑی بلند کی۔ چنانچہ سیکورٹی افسروں نے اس بزرگ خاتون کو گرفتار کر لیا اور بعد ازاں اسے مقامی پولیس اسٹیشن پہنچا دیا گیا،
جہاں تفتیش کرنے کے بعد اس خاتون نے صرف ایک ہی جواب دیا کہ میں صرف حجر اسود کا بوسہ لینا چاہتی تھی، میرے اور کوئی ارادے نہیں تھے۔ میں ایک چھڑی کے سہارے چلتی ہوں جو غیر ارادی طور پر فضا میں بلند ہو گئی۔ خیر کچھ تفتیش کے بعد اس خاتون کو چھوڑ دیا گیا۔ البتہ یہ سارا واقعہ ایک کیمرے میں ریکارڈ ہوا تو تہلکہ مچ گیا کہ محمد بن سلمان نے مکہ مکرمہ میں بوسہ لینے والی بزرگ خاتون کے ساتھ کون سی شرمناک حرکت کر ڈالی۔ البتہ اس کی حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ طواف کی ابتدا حجر اسود کے استلام سے ہوتی ہے۔ یہ جنت کا پتھر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے گناہ جذب کرنے کی عجیب تاثیر رکھی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت حجر اسود جنت سے اترا تو وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، پھر آدمیوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ اور ترمذی شریف کی ایک روایت میں ہے کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں 2 یاقوت ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو ختم نہ فرماتے تو یہ پوری زمین و آسمان کو روشن کر دیتے۔ نیز یہ بھی مروی ہے کہ حجر اسود قیامت کے دن اپنا بوسہ لینے والے اور استلام کرنے والوں کے حق میں سفارش کرے گا، اور اس دن اللہ تعالیٰ اس کو زبان اور ہونٹ عطا فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حجر اسود کو اپنے عمل خیر کا گواہ بنا لو، کیونکہ قیامت کے دن یہ سفارشی بن کر اللہ کے دربار میں اپنے استلام کرنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ اس کی ایک زبان اور 2 ہونٹ ہوں گے۔ پیغمبر علیہ السلام سے حجر اسود کا بوسہ دیتے وقت وزاری بھی ثابت ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تقبیل و استلام کو گویا کہ اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کرنا قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص حجر اسود کو ہاتھ لگائے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کر رہا ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دینا نہ بت پرستی ہے اور نہ اس کا مشابہ ہے۔ حجر اسود کو بوسہ محبت کی غرض سے دیا جاتا ہے، بطور عبادت و عظمت اور حاجت روا جان کر نہیں دیا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کے قریب ہو کر فرمایا تھا، مجھے معلوم ہے کہ تو ایک پتھر ہے، نفع و نقصان پہنچانے پر قادر نہیں۔ میرا رب تجھے بوسہ دینے کا حکم نہ کرتا تو میں بوسہ نہ دیتا۔ اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ طواف فرما رہے تھے۔ اس وقت کچھ نو مسلم دیہاتی بھی موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجر اسود کے قریب پہنچے تو چومنے سے ذرا قبل ٹھہر گئے اور فرمایا، میں جانتا ہوں اور میں یقین رکھتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، معبود نہیں ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی نفع۔ اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے نہ چومتا۔ ان روایات سے بات بالکل واضح ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دینا عبادت و پرستش کے طور پر نہیں، ورنہ اس طرح کے خطاب کا کیا مطلب؟ حجر اسود کو بوسہ صرف جذبہ و محبت میں دیتے ہیں، اپنی اولاد اور بیوی کو بھی بوسہ دیتے ہیں۔ کیا انہیں معبود اور حاجت روا سمجھ کر بوسہ دیا جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ حجر اسود کوئی معمولی پتھر نہیں ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ہر مسلمان جس نے حجر اسود کو چوما ہے اس کے ایمان کی گواہی قیامت کے دن خود حجر اسود سے دی جائے گی۔ مزید یہ کہ حجر اسود کو چھونا بھی گناہوں کا کفارہ ہے۔ جی تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔